ہر جگہ یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ سب کے پاس یہ مسائل آتے ہیں اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جماعت کا ثواب چلا جائے گا، سنی مسجد نہیں ہے، جمعہ کیسے پڑھے؟ محترم حضرات، بالفرض اگر آپ کو سنی امام کہیں ملے ہی نہ تو نہ آپ کے اوپر جماعت واجب ہے، نہ جمعہ واجب ہے، نہ عید واجب ہے. خاص کر کئی لوگ میسج کرتے ہیں سعودی سے، کویت سے کہ حضرت یہاں سنی مسجدیں نہیں ملتی، ہم جمعہ کیسے پڑھے، عید کیسے پڑھے؟ تو ہمارا سمپل سا جواب، امام سنی نہیں تو نہ جماعت واجب، نہ جمعہ واجب، نہ عید واجب. جو چیز تم پر واجب ہی نہیں ہے اس کے پیچھے تم لڑتے کیوں جاتے ہوئے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ جو جملہ کہا وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میری غلطی ہوئی ہو تو. ہم ان کے پیچھے صرف اور صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ انہوں نے ہمارے آقا کو اپنے جیسا بشر بتایا. یہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا، اللہ نے نبی کو طاقت نہیں دی، نبی ہمارے جیسے بشر ہے. حضور علیہ السلام کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، جیسے گاؤں کے چودھری کے کرتے ہو. اسماعیل دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہابیوں کا امام. اس نے تقویت الایمان میں لکھا کہ اللہ کے نزدیک کسی نیک بندہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی چہیتا بندہ ہو یا کتنا ہی عظیم فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک چپل سینے والے کی قدر بھی اس کی نہیں، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اب نبی کو، فرشتے کو، ولی کو چمار سے زیادہ ذلیل، اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل ہے. مطلب چمار کی عزت نبی سے زیادہ ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں. جو آدمی اپنے نبی کے بارے میں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اس کو تم کیسے امام بناؤ گے یار؟ ذرا سوچئے، کیسے امام بناؤ گے؟ پھر یہ کہنا کہ نہیں 27 درجہ ثواب ہے، مکہ شریف میں ایک نیکی کا 1 لاکھ تو 27 لاکھ کا ثواب مس ہو جاتا ہے. ارے محترم، نبی کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صرف نبی کی محبت میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ارے وہ لاکھ ثواب بھی نبی ہی کے صدقے میں ملا ہے. نبی نے فرمایا تبھی جماعت کا ثواب زیادہ ہے. ارے جس نبی کی عظمت کے صدقے میں تم اس ثواب کو چھوڑتے ہو، اللہ 27 لاکھ نہیں چاہے تو 27 کروڑ عطا فرما دے گا. کیونکہ اللہ کے حبیب کی محبت میں تم نے اکیلے نہیں نماز پڑھی. تو اکیلے نماز پڑھیے اس امید پر کہ یا اللہ تیرے حبیب کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے اکیلے نماز پڑھی تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو 27 کروڑ درجہ عطا فرمائے گا. تو آپ کبھی اس کی فکر مت کیجئے. وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، ان کا ایمان ہی نہیں تو ان کے پیچھے نماز کہا. پھر آپ نے ان کو امام بنا لیا تو اس کو مقتدا، پیشوا، مسلمان مان لیا. اور جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا، جس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کو مسلمان ماننا ہی خود کفر ہے. تو آپ ثواب کے پیچھے جاتے ہو، لیکن پتا چلا کہ ایک بد عقیدے کو آپ نے مسلمان مان لیا، کافر کو آپ نے ایمان والا مان لیا، پھر اس کو اپنا امام بھی مان لیا. تو اپنے ایمان کی آپ خبر لیجئے. تو سیفٹی تو اسی میں ہے کہ آپ سنی امام نہ ملے تو نماز اکیلے پڑھے، اور اگر آپ 3-4 لوگ ہوں تو آپ آپس میں جماعت کر کے آپ جماعت کا ثواب حاصل کر لیجئے. ہرگز وہابی کے پیچھے مت پڑھیے. کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کو پتہ نہیں کہ امام سنی ہے یا وہابی ہے، سنی ہے یہ دیوبندی ہے، ہم کو پتہ نہیں. تو ایسی جگہوں پہ ہم کیا کریں؟ تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پہ بھی اکیلے ہی نماز پڑھے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم عقل سے سوچ سکتے ہیں. آپ اس مسجد میں جب کبھی جاؤ تو دیکھو کہ مقتدیوں کے چہرے کیسے ہیں، نورانی چہرے یا ایسے ہی ہے، وہ تو آپ پہچان کر سکتے ہیں نا. آپ مجھے سچے دل سے بتائیے، آپ گوگل میں جا کے سنی علماء کے نام کو پیش کر دیجئے، کیسے کیسے نورانی چہرے آپ کو نظر آئیں گے. اور اسی طرح آپ جو ہے نا کچھ وہابیوں کے نام ٹائپ کر دیجئے، ناصر الدین البانی ٹائپ کر دیجئے، ابن عبد الوہاب نجدی نام ٹائپ کر دیجئے، عثیمین کا نام ٹائپ کر دیجئے. آپ کو ایسے سڑے ہوئے چہرے، آنکھ بند کیے ہوئے، بالکل بلائنڈ چہرے نظر آئیں گے. اس سے کیا پتہ نہیں چلتا کون ایمان والا ہے، کس کے دل میں محبت رسول ہے. آپ ہمارے شہباز ہندوستان کا چہرہ دیکھ لیجیے، تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ لیجیے، آپ ہمارے
مفتی مجیب اشرف صاحب کا چہرہ دیکھ لیجئے, دیکھ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے, اور ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو گھن محسوس ہوتی ہے. تو آپ ان کی علماء اہل سنت. ارے یہ تو امام کی بات ہوئی, آپ عوام کو بھی دیکھیے کہ کہیں بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ تو نہیں ہے, کہیں ماتھے پہ شامی کباب تو نہیں ہے, کہیں مونچھیں جو ہے نا نکال تو نہیں دی, ٹکلا تو نہیں. یہ ٹکلا ہونا, مونچھیں نکال دینا, یہ ان کی علامت حدیث میں بیان ہے. آلریڈی ہمارے آقا نے ان کی علامتیں بیان کر دی. تو اگر آپ پہچان ان سے گفتگو کر کے نہیں کر پاتے تو چہرے اور لباس کو دیکھ کے کم سے کم اپنے ایمان کو سنبھالیے. اور احتیاط اسی میں ہے, پہچان نہ بھی کر پاؤ, جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ عاشق رسول ہے تب تک ان کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑے.